بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں یکتا بلکہ اپنے ہم عصروں میں سرداروں کے سردار حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے۔ آپ کی ملاقات بہت سے مشائخ سے ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں علم حاصل کیا تھا۔ روایت ہے کہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن شکار کے واسطے بمائے لشکر کے نکلے، مگر جنگل میں ہرن کے شکار میں جب تعاقب کیا تو آپ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ہرن کو قوت گویائی بخشی اور نہایت احساس سے اس نے کہا، کیا تمہیں اسی کام کے واسطے ہی پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اتنی ہی یہ بات سننی تھی؟ اور وہ بہت متاثر ہوئے اور اسی وقت بارگاہ الہی میں توبہ کی اور تمام امور سلطنت کو ترک کر کے صرف زہد و پرہیزگاری اختیار کر لی۔ اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحبت اختیار کر لی اور پھر تمام عمر اپنے قصب حلال کے علاوہ کچھ نہ کمایا۔ آپ کی بہت ہی کرامات مشہور ہیں اور تصوف کے حقائق میں بہت سے رموز آپ نے بیان فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ طریقت کے تمام علوم کی کلید حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس میں تھا، ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو کچھ رات بیتنے کے بعد آسمان سے دو فرشتے اترے اور مسجد کی محراب کے پاس آ کر ٹھہرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا، ہاں، یہ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ پہلے نے پوچھا، ابراہیم بن ادہم بلخ کے رہنے والے ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں وہی۔ پہلے نے کہا، افسوس، انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی۔ مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ ولایت عطا کر دیا، لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا۔ دوسرے نے پوچھا، ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے؟ پہلے فرشتے نے کہا، جب وہ بصرہ میں تھے تو ایک بار انہوں نے ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی اور کھجوریں لے کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ زمین پر کھجور کا ایک دانہ گر پڑا تھا۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ ان کے ہاتھ سے گرا ہے، لیکن انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ دراصل کھجور کا دانہ ان کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا، بلکہ کھجور کے ٹوکرے سے گرا تھا، اور جو ہی وہ کھجور ان کے پیٹ میں پہنچی، ان سے مرتبہ ولایت واپس لے لیا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے دروازے کی اوٹ سے جب ان کی یہ باتیں سنی تو روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اس پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بیت المقدس سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی اور پھر اس کھجور فروش کے پاس چلے گئے جس سے پہلے کھجوریں خریدی تھی۔ اسے کھجور واپس کی اور ساتھ ہی سارا واقعہ بیان فرمایا، اور آخر میں اس سے معافی بھی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک کھجور کھا لی تھی، لہٰذا مجھے معاف کر دینا۔ اس کھجور فروش نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا اور پھر رو پڑا کہ حضرت کو ایک کھجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پھر سے بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس پہنچ کر رات کے وقت اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب رات کافی بیت گئی تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں، یہاں ابراہیم بن ادھم موجود ہیں۔
جو ولایت کے مرتبے سے گر گئے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم کے صدقے پھر وہی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم انجانے میں اور جان بوجھ کر لوگوں کا کتنا حق کھا جاتے ہیں، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ روز محشر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے نکل جاؤ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اصحاب الیمین کو سبسکرائب کر چکے تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔